شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں صرف 2.5 قلندر تھے؟ یقیناً سنا ہوگا۔ ایک قلندری حضرت ابو علی قلندر کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری قلندری حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آدھی قلندری حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کیا واقعی دنیا میں صرف 2.5 قلندر گزرے ہیں، یا کوئی یہ راز ہے کہ جو صرف خواص کو معلوم تھا باقی کسی کو نہیں معلوم؟ تو آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اصل میں آج سے کچھ دہائیاں پہلے ایک قوالی بہت مشہور ہوئی تھی قاری محمد سعید چشتی کی۔ تو اس کے ایک قوالی کی جگہ میں کہتا ہے کہ دنیا میں کتنے قلندر گزرے ہیں، تو پھر وہ سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے قوالی کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے قلندر گزرے ہیں دنیا میں، تو وہ کہتا ہے کہ 2.5 قلندر گزرے ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ کون کون؟ تو قاری محمد سعید چشتی قوالی میں کہتے ہیں کہ پہلا قلندر ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور آدھی قلندر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیا یہ 2.5 قلندر تھے، اور 2.5 میں جو آدھی قلندری ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہم نے کبھی سوچا ہے نہ کبھی پوچھا ہے، اگر عام لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں صرف 2.5 قلندر ہیں اور کوئی قلندر نہیں گزرا۔ اسی قوالی کا وہ حوالہ دیتے ہیں ان کے پاس، باقی کسی بھی چیز کا حوالہ نہیں ہے۔ تصوف میں قلندر وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر زنجیر سے آزاد ہوتا ہے، نہ مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دنیا کا لالچ، نہ کسی چیز کا شوق، نہ کوئی امید، صرف ایک چیز کا قیدی ہوتا ہے، ایک چیز کا اسیر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کا قیدی ہوتا ہے وہ۔ یہی وہ مقام ہے، اور قلندر جو ہوتا ہے وہ فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر میں ختم ہو جاتی ہے، وہ باقی رہتا ہے، وہ سے مراد اللہ پاک کی ذات، جسے اس مقام کو قلندری شان کہا جاتا ہے، اور یہ شان ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو عام مشہور روایات میں کہا جاتا ہے کہ ایک قلندری حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دوسری قلندری حضرت ابو علی قلندر وہ تھے کہ جن کی ایک نگاہ سے بادشاہوں کی طرف تخت لرز جایا کرتے تھے، اور حضرت لال شہباز قلندر کو کہتے ہیں کہ ایک قلندری ملی ہے۔ حضرت لال شہباز وہ تھے کہ جن کی وجہ سے ہند اور سندھ کی وادیوں کے ویران دل وجد سے بھر گئے، اور آدھی قلندری ان کو دی گئی، وہ ایک عورت تھی، اور جنہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیں جو راتوں کو سجدوں میں رو رو کر اللہ سے کہتی تھی کہ یا اللہ، اگر میں تیری عبادت تیری جنت کے لیے یا تیری جنت کے لالچ میں کروں تو مجھے جنت نہ دے۔ آدھی قلندری کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کم تھا، بلکہ یہ کہنا تو انسان کی زبان کی بے بسی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کون سا پیمانہ کہ ہم نہ کہیں کہ آدھی قلندری کیا ہے اور پوری قلندری کیا ہے؟ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور وہ روحانی طور پر اتنی بلند تھی کہ مردوں کے لیے مخصوص ولایت کے درجے بھی ان کے قدموں میں جھکتے تھے، اس لیے لوگ حیران ہو کر کہتے تھے کہ اگر یہ مرد ہوتی تو پوری قلندری ان کی ہوتی۔ تو یوں اس شان کو آدھی قلندری کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک عورت تھی، تو اس وجہ سے لوگوں نے اس وقت جو کہا کہ یہ مرد ہوتی تو یہ پوری قلندر ہوتی، کیونکہ وہ عورت تھی، وہ اس طرح پھر نہیں سکتی جس طرح دوسرے قلندر پھرتے ہیں، وہ شریعت کا بھی پاس رکھا انہوں نے۔
جو دراصل کمال ولایت کی علامت تھی کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ آدھی قلندر ہے، اگر یہ مرد ہوتی تو پوری قلندر ہوتی۔ سچ یہ ہے کہ اڑائی قلندر کہنا ایک علامتی بات ہے، کوئی حتمی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ تصوف کی تاریخ میں ایسے کئی اولیاء ہیں جیسے کہ جنہوں نے قلندری رنگ اختیار کیا، جن میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کتنے ہی گمنام فقیر ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ دنیا میں صرف اڑائی قلندر تھے، تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ تعداد دیکھتے ہیں اور میں مقام دیکھ رہا ہوں، یا ہم مقام دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھے قلندر وہ نہیں جو لوگوں کی جرمٹ سے پہچانا جائے۔ اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا خیمہ لگایا ہوتا ہے، آگے کہتے ہیں مچ لگایا ہوا ہے، انہیں آگ جلائی ہوئی ہے اور سگریٹ پی رہا ہوتا ہے کہ یہ قلندر ہے، لال کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ اسے قلندر کہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ قلندر وہ ہے جسے صرف اللہ پہچانے، جسے کوئی بھی نہ پہچانے، صرف اللہ پہچانے۔ اگلی ہماری ویڈیو مقام پر ہوگی۔ ہم نے یہاں پر مقام کا ذکر کیا ہے کہ صوفی پناہ فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو تصوف میں مقامات کی بہت اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مقام کا ذکر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اس خوبصورت بات کے ساتھ۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔